اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ خداوند متعال نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صلہ رحم کرنے کی وجہ سے خدا کے احکام کو پامال ہونا پڑے گا، تو وہاں صلہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ صلہ رحم کر رہے ہیں اور سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے رشتہ داری باقی رکھنا ہے تو نماز پڑھنا بند کرو، یا حجاب پہننا بند کرو، یا مثلا اس طرح کی چیزیں نامناسب لباس پہنو، تو یہاں صلہ رحم کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ سوری، میں آپ کے ساتھ رشتہ داری رکھنے سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ میں خدا کے احکام کو بجا لاؤں اور خدا کے احکام کی پابندی کروں، کیونکہ یہ چیزیں مجھ پر واجب ہے۔ یعنی میرے سامنے اب دو واجب ہے، خدا نے مجھ سے کہا صلہ رحم کرو، واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ حجاب کرو، نماز پڑھو، اور دوسری واجبات جو رکھے ہیں یہ بھی ہے۔ اب جب یہ دو واجب ٹکرا رہے ہیں تو میں کس کو کمپرومائز کروں؟ تو خداوند متعال کہہ رہا ہے صلہ رحم کو کمپرومائز کرو، اسے چھوڑ دو، اور خدا کے بتائے ہوئے جو واجبات جو اہل البیت نے تمہیں بتائے ہیں ان پر زیادہ عمل کرو۔ نماز کو برقرار رکھو، روزے کو برقرار رکھو، خمس پے کرو، زکوٰۃ پے کرو، حجاب کی پابندی کرو، حجاب پر کمپرومائز مت کرو۔ میں نے کئی مثالیں دیکھی ہیں، کئی فیڈ بیک آئے ہیں کہ ہماری فیملی والے، چاہے پھر وہ سسرال میں ہو یا پھر شوہر ہو یا کوئی اور ہو، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے حجاب نکال دے، ہم بھی مجبور ہے، کیا کریں، اپنے مائیکال واپس نہیں جا سکتے، ہمارے والدین غریب ہے، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہم مجبوری میں آ کر ہم نے ہمارا حجاب نکال دیا ہے۔ نہ، خداوند متعال کہہ رہا ہے یہ نہ کرے، یہ کریں گے تو اس کا عذاب بہت بڑا اور بہت شدید عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کو کہنا ہے میں صلہ رحمی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، کیونکہ مجھے خدا کے احکام کو بچائے رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صلہ رحمی کروں اور خدا کے احکام کو پامال کروں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ صلہ رحمی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا کے احکام کو نہ چھوڑے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے، بہت ہی پاورفل حدیث ہے، اتنی پاورفل حدیث ہے آپ خود سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ ستم کرتے ہیں، قطع رحم کرتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ یعنی عربی کا لفظ یہ تھا کہ گالیاں دیتے ہیں، لیکن ترجمے میں میں نے لکھا ہے کہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ انہیں چھوڑ دوں کیونکہ یہ مجھ پر ستم کر رہے ہیں، میرے ساتھ قطع رحم کر رہے ہیں اور مجھے برا بھلا بول رہے ہیں، تو چھوڑ دوں میں انہیں؟ تو رسول خدا کہتے ہیں اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو روز قیامت خدا ان کو اور تم کو دونوں کو چھوڑ دے گا، تم دونوں سے لا تعلق ہو جائے گا، تم دونوں کو اپنے حساب کتاب سے باہر نکال دے گا۔ تو پھر یہ شخص کہتا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے اس سے رشتہ برقرار کرو، جس نے تمہیں محروم کیا ہے یعنی ستم کیا، جس نے تمہیں محروم کیا یعنی تمہاری جو چیزیں تھی تم سے لے لیا ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تمہارے مال کو غصب کیا ہے، تم تک جو نعمتیں پہنچنی چاہیے تھی دنیاوی وہ پہنچنے نہیں دی ہے، یعنی تمہارے مال میں تمہیں کم دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، اسے عطا کرو۔ یعنی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے تمہارا نقصان پہنچایا تو تم اسے عطا کرو اور دو، گفٹ دو، اس کی طرف اچھی اچھی چیزیں تحفے کے طور پہ عطا کرو، اور اس نے جو نقصان پہنچایا ہے اسے بخش دو، معاف کر دو، اور جس نے تم پر ستم کیا ہے انہیں معاف کرو۔ تو تین چیزیں بیان کیے کہ جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے اس سے رشتہ برقرار کرو، جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے اسے عطا کرو، اس نے جو نقصان کیا اسے معاف کرو اور اسے گفٹس دو، اور تیسرا جس نے تم پر ستم کیا ہے اسے معاف کر دو۔ جب بھی تم ایسا کرو گے، یہ حصہ جو ہے روایت کا یہ بہت ہی پاورفل حصہ ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ رسول خدا بیان فرما رہے کہ جب بھی تم ایسا کرو گے تو ان کے مقابل میں، یعنی جب بھی تم اپنے رشتہ داروں کے سامنے آ جاؤ گے، خدا تمہاری پشتبانی کرے گا یعنی سپورٹ کرے گا، بیک اپ کرے گا۔ تو جب بھی تم ان کے مقابل میں خود کو پاؤ گے کہ یہ چاہتے تم پر ستم کرے، یہ چاہتے تمہیں برا بھلا بولے، یہ چاہتے تمہیں نقصان پہنچائے، تو خدا تمہارا بیک اپ بنے گا، خدا تمہارا سپورٹ کرے گا، خدا ول بی دا بیکنگ فورس فار یو، اور خدا بی نہایت ہے، خدا قادر ہے، اس کے جیسا قدرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب خدا کی اطاعت کرو گے اور اس نے جو راستہ بتایا ہے اسے اختیار کرو گے تو خدا تمہارا بیک اپ بن جائے گا، اور خدا تمہیں سپورٹ کرے گا، اور خدا تمہیں ان کے ستم سے بچائے گا۔ تو یہاں پر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ستم کر رہے ہیں تو تم صلہ رحم کو بچائے رکھنے کے لیے یہ ستم کو معاف کرو۔ اگر وہ تمہارے مال میں تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو اسے معاف کر کے انہیں اور گفٹ عطا کرو، اور اگر یہ
تم سے رشتہ توڑتے تو تم ان سے رشتہ برقرار کرو، اور خدا یہاں پر آئے گا تمہیں بچانے کے لیے۔ فرشتوں کو نہیں بھیجے گا، رسول کی مدد نہیں لے گا، خود خدا تمہارے بیک اپ میں آئے گا اور تمہیں پہنچائے گا۔